استعمال ہو. ہم فرق کیسے کریں گے؟ فرق ضمیر تب لٹائی جاتی ہے جب پہلے کسی کا تذکرہ ہو جائے، بعد میں ضمیر لٹائی جاتی ہے نا. مثال کے طور پر میں ایک جملہ بنا دیتا ہوں، حامد اور محمود نیک لڑکے ہیں، نیک لڑکے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں. یہ ایک میں نے جملہ، وہ عبادت کرتے ہیں، یہ ایک جملہ میں نے بنایا. ایک جملہ اس کے ساتھ اور لگا دیتا ہوں، فاطمہ اور زینب نیک لڑکیاں ہیں. اب یہ لڑکیاں ہو گئی نا، یہ نیک لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، نیک لڑکیاں ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ میں سمجھانے کے لیے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس ہما سے مراد اس کا ترجمہ مذکر سے کریں گے یا مؤنث سے کریں گے، کیسے پتہ چلے گا؟ اگر پہلے تذکرہ مذکر کا ہوا ہے تو ضمیر مذکر کی استعمال کریں گے، اس وہ کی جگہ پر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہما مذکر کی. اب اس کا ترجمہ لکھ لیتا ہوں میں، اس کا ترجمہ، حامد و محمود حامد و محمود صالحان، ٹھیک ہے، ویری گڈ، صحیح بتایا، نیک ہیں، صالحان ہما عابدان، ٹھیک ہے، ہما عابدان. اچھا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فاطمہ تو وزینب صالحہ صالحتان، ٹھیک ہے. یہ صالحتان مجھ سے پتہ نہیں کیا بن گیا، لیکن بہرحال آپ کو پڑھنے تو سمجھ میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے. صالحتان ہما عابدتان، ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر ہما سے مراد، یہاں پر یہ ہما دو مذکر کے لیے ہے. کیوں پتہ چلا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے دو مذکر بندوں کا ذکر ہے، اور یہ ہما دو مؤنث کے لیے ہے. کیوں پتہ چلا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے دو لڑکیوں کا ذکر ہے، دو عورتوں کا ذکر ہے. یہ ترجمے سے پتہ چلتا ہے، یا اس بات سے ماقبل سے پتہ چلتا ہے کہ ماقبل کس چیز کا ذکر ہوا ہے. اچھا یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا آپ کو سمجھانے کے لیے. اب یہ 6 سیغے ہو گئے مذکر کے لیے. اب مخاطب کے 6 ہیں. نمبر 1 انتا، انتما، انتم، ٹھیک ہے. انتی، انتما، ہاں جی، انتما. اب دیکھو نا باقی کام ہو رہا ہے، انتما، انتنا، شاباش، مسئلہ حل ہو گیا یار، آپ کو تو آ گیا ماشاء اللہ. انتنا، یہ 6 حاضر کے ہیں، مخاطب کے ہیں، جو موقع پر موجود ہے، جو آپ کے مخاطب ہیں. اس کا ترجمہ کریں، تو ایک لڑکا، تو ایک لڑکا. میں بہت آسان کر کے دے رہا ہوں. مدرسوں میں یہ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں میں ایسے نہیں پڑھایا جاتا ہے. مدرسوں میں کیسا کہتا ہے؟ انتا ضمیر، پھر متصل منفصل صاحب کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں برائے واحد مذکر غائب. ایک لمبی بات بن جاتی ہے. اس الجھن میں آپ لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہتا.
انتہائی آسان، بالکل حلوہ بنا کے پلیٹ میں پیش کرتا ہوں۔ مولویوں کی پسندیدہ چیز ہے، اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایسی مجلس ہو مولویوں کی اور حلوے کا ذکر نہ ہو، مزہ نہیں آتا۔ تو ایک لڑکا، تم دو لڑکے، تم سب لڑکے، تم سب لڑکے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو ایک لڑکی، تم دو لڑکیاں، تم سب لڑکیاں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے متکلم رہ گیا نا۔ متکلم کے لیے بھی تو کوئی ضمیر استعمال ہوگی نا، غائب کے ہو گئے، مخاطب کی بھی ہو گیا، متکلم تو بیچارہ رہتا ہے نا۔ اب متکلم ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ بات کرنے والے بندے ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر بات کرنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے اور بات کرنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے، ایسی ہے۔ تو اس کے لیے صرف دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، آنا، یہ آنا، ٹھیک ہے، اور یہ نحن۔ یہ جو انا ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گویا کہ میں ایک، انا کا معنی ترجمہ دو کا، یہاں پر میں دونوں لکھوں گا۔ میں ایک لڑکا یا لڑکی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ عربی کے اندر واحد کے بعد جمع ہے، تثنیہ ہے۔ واحد کے بعد کیا ہے؟ تثنیہ ہے۔ تو متکلم دو بھی تو ہو سکتے ہیں، تو تثنیہ کے لیے تو یہ نحنو جو ہے نا، یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے، جمع کے لیے بھی ہے، مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے۔ یہ چاروں کے لیے مشترک ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم دو لڑکے یا دو لڑکیاں، ٹھیک ہے، ہم سب لڑکے لڑکیاں یا سب لڑکیاں، ٹھیک ہے۔ یہ نحنو کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے آپ لوگوں کو آج صرف ضمائر لکھے دیے ہیں، یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ کیسے یاد کرنا ہے؟ ایسے سنانا ہے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ ٹوٹل 14 سیغے ہو گئے، ٹوٹل 14 الفاظ ہو گئے۔ کتنے؟ 6 جمع 6 12 جمع 2 14۔ اس 14 سیغوں کو گردان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ گردان یاد کرنی ہے، اور یہ آپ میں سے ہر ایک کو زبانی آنی چاہیے، کیونکہ یہ سب کل میں نے بٹھا دینا ہے اور کل میں نے اس کو جملوں میں آپ لوگوں سے استعمال کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس وقت آپ لوگ جملوں میں استعمال کریں گے، آپ یقین جانے آپ کو مزہ آئے گا، یار کچھ تو پلے پڑ گیا، کچھ تو ہمیں بات سن۔ اور یہ سارے وہ الفاظ جو قرآن میں استعمال ہو چکے ہیں، یار آج ہمارے سامنے ہوا آ گیا نا، فی کے اندر ہوا ہی ہے نا۔ میں نے کیا کہا کہ ہی، ہوا، یہ سارا ایک ہی ہے، آج آ گیا نا۔ تو آگے اولئک هم المفلحون، ہم آ گیا، کدھر گیا؟ یہ هم المفلحون میں ہم آ گیا، یہ سارے آتے ہیں۔ قرآن مجید ان ضمائر سے بھرا پڑا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، اس کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے، ہمیں ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ بلکہ انشاءاللہ ہم ایسا ترجمہ کریں گے کہ ہمیں کسی سے اگر کوئی مطلب سمجھنے کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن ترجمہ سمجھنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اب یہ ایک گردان ہے
جو 14 الفاظ پر مشتمل ہے، 14 صیغوں پر مشتمل ہے، یہ گردان یاد کرنی ہے۔ گردان کیا ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انت انتما انتنا، انا نحن۔ ٹھیک ہے؟ اب ہوا یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، ہوا وہ ایک لڑکا، ہما وہ دو لڑکے، ہم وہ سب لڑکے، ہیا وہ ایک لڑکی، ہما وہ دو لڑکیاں، ہننا وہ سب لڑکیاں، انتا تو ایک لڑکا، انتما تم دو لڑکے، انتم تم سب لڑکے، انتی تو ایک لڑکی، انتما تم دو لڑکیاں، انتنا تم سب لڑکیاں، انا میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی، نحن میں دو لڑکے یا دو لڑکیاں یا سب لڑکے یا سب لڑکی۔ ترجمے کے ساتھ یاد ہو جائے۔ پہلے عربی کے اندر صرف گردان یاد کرو، پہلے صرف عربی کے الفاظ یاد کرو، اور اس ترتیب سے ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، انت انتما انتنا، انا نحن۔ جب یہ اس طریقے سے یاد ہو جائے پکا، گردان زبان پہ چھڑ جائے، اس کا رٹا لگانا پڑتا ہے۔ اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسوں کے اندر اس کے رٹے ہی لگوائے جاتے ہیں، شروع میں رٹا ہی لگوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں پھر جس وقت جملوں میں استعمال کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو ایسے مزہ آتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے بات سمجھ میں آ گئی۔ تو پہلے یہ گردان کا رٹا لگانا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے خود اپنے ذہن میں بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا وہ ایک لڑکا، ہما وہ دو لڑکے، ہم وہ سب لڑکے، ٹھیک ہے، یا وہ ایک لڑکی، ہما وہ دو لڑکیاں، ہننا وہ سب لڑکیاں، انت تو ایک لڑکا، انتما تم دو لڑکے، انتم تم سب لڑکے، انت تو ایک لڑکی، انتما تم دو لڑکیاں، انتنا تم سب لڑکیاں، انا میں ایک لڑکا یا ایک لڑکی، نحن ہم دو لڑکے یا دو لڑکیاں، یا ہم سب لڑکے یا سب لڑکی، ٹھیک ہے۔ یہ گردان کل تک یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، مجھے پکی امید ہے کہ یاد ہو جائے گی، کیونکہ میں نے بالکل ہر چیز الگ الگ واضح کر کے لکھ کر دی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل ان الفاظ کو میں اردو میں جملہ لکھوں گا، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں نے اس کے عربی بنانی، جس طرح ذالکا، جس طرح یہ اسماء اشارات کے جملے آپ لوگوں نے خود بنائے نا، اور پھر کما کے جملے ہم نے استعمال کیے ہیں، اس طرح یہ جملے بھی انشاءاللہ آپ لوگ خود بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق